بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مت پڑھا کرو غور سے میری تحریروں کو، کچھ یاد رہ گیا تو بھول نہ پاؤ گے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کوئی بھی مرد کو مجبور نہیں کر سکتا، اگر وہ کسی سے سچی محبت کر لے تو اس کو لازمی حاصل کر لیتا ہے۔ غلط کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے مردوں کو مجبور ہوتے ہوئے وہ اپنی محبت میں روتے ہیں، وہ بیچ میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے سامنے تو کبھی اپنی بہنوں کا گھر بچانے کی خاطر اپنی غلطیوں پر ندامت اچھی چیز ہے، مگر شرمساری اور خود سے مایوسی انسان کو اپنی ہی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم اپنی عزت نہیں کرو گے تو کبھی بھی پر اعتماد انسان نہیں بن پاؤ گے۔ یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے۔ یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی اور اسے قرض لینا پڑتا۔ یوں وہ آہستہ آہستہ قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کا یقین بنتا جا رہا تھا اور اس کی زندگی اسی حال میں ہی گزرے گی، چونکہ اس کی بیوی اس کے مادی حالت کا خیال کرتی، لیکن قرضوں کے بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا۔ وہاں اس دن ایک ایسا دوست بھی موجود تھا جو صاحب رائے آدمی تھا۔ اس نوجوان کا کہنا تھا، میں اپنے اس دوست کے مشورے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اس باتوں میں اپنی کہانی سنائی اور اپنی مالی مشکل اس کے سامنے رکھی۔ اس نے میری بات سنی اور کہا، میری رائے یہ ہے تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقے کے لیے مختص کرو۔ اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا، جناب مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر، میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ تم پر رزق کے دروازے کھول دے۔ کہتا ہے، میں نے ماہانہ 4000 ریال میں سے 30 ریال صدقے کے لیے مختص کرنے کا ارادہ کیا اور مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، قسم کھا کر کہتا ہوں میری تو حالت ہی بدل گئی۔ کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا، اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول ہو گئی تھی۔ ہلکی پھلکی آسان قرضوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ ایک ایسا ذہنی سکون تھا، کیا بتاؤں۔ پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کیا، اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا اور یوں ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی۔ میں حساب لگایا اور مجھے اندازہ ہو گیا کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ جل شانہ نے ایک اور راستہ کھولا اور میں نے اپنی ایک عزیز کے ساتھ اس کے پراپرٹی ڈیلنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کیا۔ میں اسے گاہک لا کر دیتا اور اس پر مجھے مناسب پروفٹ حاصل ہوتا۔ الحمدللہ، میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا ہوں۔ مجھے جب بھی پروفٹ ملتا ہے میں اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ ضرور نکالتا ہوں۔ اللہ کی قسم، صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس نے اسے آزمایا ہو۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ کا فضل سے خیر و برکتیں آنکھوں سے برستے ہوئی دیکھو گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔